اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کرو نماز لدلوک الشمس، سورج ڈلنے سے، الی غسق اللیل، رات کی گہرائی تک، وقرآن الفجر، اور تلاوت کرو فجر میں، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک تلاوت کرنا فجر میں یعنی قرآن پڑھنا فجر میں، کان مشہودا، یہ مشاہدہ کیا ہوا ہے۔ اس مشاہدے سے مراد فجر کی تلاوت میں کان مشہودا جو فرمایا گیا، اس مشاہدہ سے مراد یعنی اس وقت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس وجہ سے تلاوت قرآن پاک کا خصوصیت کے ساتھ فجر کی نماز میں ذکر کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فجر کی نماز، یہ تو بعد کی بات ہے، پیچھے جو ذکر ہوا اس جملے میں، اس آیت میں ساری نمازوں کا ذکر آ گیا۔ سورج ڈلنے سے لے کر نماز قائم کرو، ڈلنے سے مراد سورج جب بالکل درمیان میں ہوتا ہے سیدھ میں، اس کے بعد پھر ڈلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ڈلنا شروع ہو جائے تو اس کے بعد پھر ظہر کی نماز ادا کرو، جس کی 12 رکعات ہیں۔ پھر اس کے بعد جب عصر کی نماز کا وقت ہو تو عصر کی نماز ادا کرو۔ پھر مغرب کی نماز کا وقت آ جائے، عصر کی 8 رکعات، مغرب کی نماز کا وقت آ جائے تو 12 رکعات وہ ادا کرو۔ پھر یعنی سورج جب غروب ہو جائے، پھر عشاء کی نماز کا وقت آ جائے تو بالکل سفیدی بھی ختم ہو جائے، سرخی بھی ختم ہو جائے، جی مغرب کی طرف بالکل اندھیرا چھا جائے تو پھر عشاء کی نماز ادا کرو۔ اور پھر آگے فجر کی نماز کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہو گیا۔ گویا کہ اس آیت میں 5 نمازوں کا ذکر یہ آ گیا، اور فرمایا کہ فجر کی نماز میں، حالانکہ مغرب کی نماز میں بھی تلاوت قرآن پاک جاری ہوتی ہے، عشاء کی نماز میں بھی جہری تلاوت ہوتی ہے، لیکن فجر میں جو خصوصیت کے ساتھ تلاوت قرآن کا جو ذکر ہوا، اس سے مراد یہ ہے کہ فجر کی نماز میں زیادہ تلاوت کی جائے۔ اور اس میں ایک مصلحت یہ ہے کہ فجر کی نماز کی رکعات بنسبت باقی نمازوں کے کم ہے، تو رکعات کی کمی کیوں ہے، کم کیوں رکھی گئی ہیں رکعات؟ اسی وجہ سے کہ زیادہ وقت تلاوت قرآن پاک کو ملے۔ تو بلکہ تقریباً ہر جگہ پہ مخصوص رکوع جو ہیں وہ تلاوت کیے جاتے ہیں، لیکن ہماری مسجد کا خاصہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ تھے تو وہ بھی بالترتیب تلاوت فرمایا کرتے تھے فجر کی نماز میں، اور اسی سلسلہ کو ہم نے جاری و ساری رکھا
کہ فجر کی نماز میں بالترتیب تلاوت ہوتی ہے اور بنسبت باقی مساجد کے زیادہ تلاوت ہوتی ہے۔ گویا کہ اس آیت کریمہ پہ کما حقہ عمل درآمد ہوتا ہے جی، اور وقت تقریباً اتنا ہی لگتا ہے جی۔ باقی مساجد میں بھی اگر آپ نماز پڑھیں تو 10 منٹ ہی تقریباً لگتے ہیں، ادھر آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں تو پھر بھی 10 منٹ ہی تقریباً لگتے ہیں، کبھی 1 منٹ زیادہ کبھی 1 منٹ کم۔ لیکن یہ ہے کہ وہ رفتار تھوڑی سی بڑھا دی جاتی ہے تاکہ تلاوت مکمل ہو جائے، تو وہ 2 رکوع 3 رکوع یہ تلاوت کیے جاتے ہیں فجر کی نماز میں، اور 1 سال میں پھر ختم قرآن پاک کیا جاتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات میں یا رات کے کسی حصہ میں فتحجد، پس تہجد ادا کیجئے، نافلۃ اللہ کہ یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے یا یہ نفل ہیں واسطے تمہارے۔ اب یہاں پہ قابل توجہ بات ہے، یہ نفلی عبادت ہمارے لیے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں۔ حضور کے لیے 6 نمازیں فرض تھیں، 6ٹھی نماز نماز تہجد تھی۔ بعض نے یہ لکھا کہ جی حضور کے لیے ساری زندگی یہ نماز بھی فرض ہی رہی۔ بعض علماء نے یہ لکھا کہ ابتداً فرض تھی، بعد میں نفل قرار دے دی گئی۔ بعض نے یہ لکھا کہ نہیں جی ساری زندگی نفلی عبادت ہی رہی حضور کے لیے، جبکہ حالانکہ سب کے پاس دلائل جو ہے وہ سب کے پاس ہیں، سب دلائل دیتے ہیں، لیکن زیادہ اصح قول یہی ہے کہ حضور کے لیے یہ نماز فرض تھی، ہمارے لیے نفلی عبادت ہے۔ اب بعض نے کہا کہ جی یہ نفلی عبادت چونکہ ہے یہ تہجد، تو بعض 2 رکعت پڑھتے ہیں، بعض 4 رکعت پڑھتے ہیں، بعض 6 رکعت پڑھتے ہیں، بعض 8 رکعت پڑھتے ہیں، بعض لوگ 12 رکعت پڑھتے ہیں نماز تہجد کی۔ اگر فرض تھی جیسے باقی فرائض ہے، باقی فرض نمازیں ہیں، تو وہ مختص رکعات ہیں۔ فجر کی 2 ہے جو فرض ہے، ظہر کی 4 ہے، عصر کی 4 ہے، مغرب کی 3 ہے، عشاء کی 4 ہے، مختص ہے نا، معین ہے۔ تو اگر یہ فرض تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تہجد جو ہے، تو پھر رکعات بھی مختص ہونی چاہیے، جبکہ کوئی 2 پڑھتا ہے کوئی 4 پڑھتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سہولت کے پیش نظر تخصیص ہے ہمارے لیے کہ جی تہجد اگر 2 رکعت پڑھیں تو پھر بھی تہجد ادا ہو جائے گی، 4 پڑھیں تو پھر بھی ہو جائے گی، 6 پڑھیں 8 پڑھیں 12 پڑھیں، وقت کے پیش نظر وقت زیادہ ہے تو زیادہ پڑھیں۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چونکہ یہ فرض تھی، اس وجہ سے حضور 8 رکعت ادا فرمایا کرتے تھے، 8 رکعت ہی ادا فرمایا کرتے تھے، نہ 6 نہ 10 نہ 12، اس لیے کہ ان کے لیے فرض تھی، اس وجہ سے 8 رکعت ہی فرض تھی۔ اب اگر آج کے دور میں کوئی 8 رکعت اگر پڑھے، نماز تہجد کا ثواب الگ ہے، سنت کا ثواب الگ ہے۔
یہاں پہ تو نافلۃ اللہ کو فرمایا گیا نا، نفلی عبادت۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب لے جائے گا آپ کو تمہارا رب مقام محمود پر، یعنی وہ مقام محمودہ، وہ مقام جہاں پہ ہمیشہ آپ کی حمد ہی کی جائے گی، سارے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کریں گے اس مقام پہ۔ تو یہ مقام جو ہے مقام محمود، یہ اللہ رب العزت نے خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار فرمایا ہے۔ اس مسند پہ حضور ہی جلوہ فرما ہوں گے، نہ مخلوق میں سے کوئی اور، نہ حضرات انبیاء میں سے کوئی اور، ٹھیک ہے۔ یعنی فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نشست پہ براجماں ہوں گے مقام محمود پہ۔ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور یوں عرض کرو، وَقُلْ، اور یوں کہو، ربی، اے میرے رب، ادخلنی، داخل فرما مجھے، مدخل صدقٍ، سچائی کے ساتھ داخل فرما، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور نکال لے مجھے سچائی کے ساتھ نکال۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یعنی مکۃ المکرمہ سے نکلنے کے حوالے سے، یا مدینہ منورہ میں تھے تو یہ آیت کریمہ پھر مدینہ میں نازل ہوئی، جس میں فرمایا گیا کہ مدینہ سے مجھے جو ہے نا یہ مکۃ المکرمہ سے مجھے مدینہ میں داخل فرما، اور مدینہ سے پھر مجھے نکال کے تو مکہ میں داخل فرما۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور بنا دے مجھے اپنی طرف سے قوت والا مددگار، ٹھیک ہے۔ یعنی گو کہ کفار مکہ نے بڑے جتن کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ سے نکالنے کے، کہ یہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، اس علاقہ سے بدر کر دیا جائے جی۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے چاہا تو پھر اللہ نے خود ان کو دعا سکھائی اور خود ہی حکم پھر فرمایا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ یعنی جب اللہ رب العزت آپ کو مدینہ المنورہ کی طرف لے جائے گا اور مدینہ سے پھر دوبارہ مکہ میں لے کے آئے گا، تو پھر آپ یہ اعلان فرمائیں وہاں پہ، جاء الحق وزهق الباطل، جی، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کو البتہ مٹنا ہی تھا، باطل کو مٹنا ہی تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں پھر مکۃ المکرمہ میں جب فتح مکہ ہوا، فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، اور پھر اس موقع پہ یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اس میں فرمایا کہ حق آ گیا
اور باطل مٹ گیا، کفر کا زور اس وقت ٹوٹ گیا تھا، اور جو باقی ماندہ تھے وہ ڈر ڈر کے سہم سہم کے رہنے لگے، اور انہی کفار میں پھر بے شمار کفار صاحب ایمان ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو پھر فرمایا کہ ان الباطل کان زہوقا، کہ کافر کو، باطل کو مٹنا ہی تھا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نازل فرما رہے ہیں یا ہم اتارتے ہیں یا نازل کرتے ہیں من القرآن، قرآن سے یا اس قرآن کو، ما ہوا شفاء، کہ اس میں شفا ہے، ورحمۃ، اور رحمت ہے، یعنی بیماری کے لیے شفا ہے، یعنی اس قرآن کے ذریعہ سے قرآن پاک کو پڑھ کے لوگ دم کریں گے اور بیماروں کو شفا ملیں گی۔ اس قرآن کو لکھ کے تعویذ بنا کے گلے میں ڈالیں گے، لوگوں کو شفا ملے گی۔ لہذا قرآن کو اللہ رب العزت نے شفا کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے بھی جو ہے نا، بیماروں کی شفا کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور رحمت بھی ہے للمومنین، مومنوں کے لیے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور بڑھے گا ظالموں کا مگر نقصان، نہیں بڑھے گا ظالموں کا مگر نقصان، یعنی نقصان ہی کافروں کا بڑھے گا۔ یعنی اس قرآن پاک کو مومنین جو ہیں وہ تو اس سے شفا حاصل کریں گے اور رحمت حاصل کریں گے، برکت حاصل کریں گے، لیکن جو ظالم لوگ ہیں، ظالم سے مراد کافر لوگ ہیں جو منکر ہیں جی، ان کو اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی ان کا نقصان ہی نقصان ہے، ان کی زندگی میں خسارہ ہی خسارہ ہے، اور ان کا نقصان جو ہے وہ مزید بڑھے گا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب بھی انعام کیا ہم نے علی الانسان، انسان پر، جب بھی ہم نے احسان کیا، انعام کیا یہ انسان پر، اعرض، منہ پھیر لیتا ہے جی، ونأىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنی طرف سے دور ہٹ جاتا ہے۔ یعنی ایسا بدبخت ہے یہ انسان کہ ہم نے جب بھی اس پر احسان کیا، بجائے احسان مند ہونے کے، بجائے شکر بجا لانے کے جی، اس مال کی وجہ سے، مال کی فراوانی کی وجہ سے، یہ بجائے اور زیادہ ہمارا شکر بجا لانے کے، اعرضا، یہ منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مال اتنا ہی ملے جو ضرورت کا ہو، ضرورت سے زائد مال نہیں ہونا چاہیے، کہ وہ اللہ رب العزت سے دوری کا باعث بن جاتا ہے۔ جس کے پاس مال ہو وہ پھر کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی، یشیاں کرو جی، مال اڑاؤ، فضول خرچیاں کرو جی، اور ناجائز کاموں میں اس کو صرف کرو۔ تو یقینی بات ہے یہ سارے ذرائع، یہ سارے طریقے، فضول خرچی کرنا، مال ایسے فضول اڑانا، ناجائز کاموں میں صرف کرنا، یہ اللہ سے دوری کا سبب ہے۔ اس کے ذریعہ سے پھر یہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اعرض، منہ پھیر جاتا ہے۔
وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب پہنچتی ہے اس کو مصیبت، کان یئوسا، ہو جاتا ہے مایوس، نا امید ہو جاتا ہے، پھر وہ تلاش کرتا ہے کوئی ذریعہ ملے اس مصیبت کو دور کرنے کا۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، تم فرماؤ ہر انسان عمل کرتا رہے گا اپنی پیدائشی عادت کے مطابق۔ شاکلاتی جی یعنی عمل کرتا رہے گا اپنی بچپن کی یہ پیدائشی عادت کے مطابق، یعنی جو اس کو بچپن میں سکھا دیا گیا اس کے مطابق بھی عمل کرتا رہے گا۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، پس تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت والے راستے پر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور تم سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تم فرماؤ کہ یہ میرے رب کا بھید ہے، یہ راز ہے، میرے رب کا راز ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں دیے گئے تم علم سے مگر تھوڑا، یعنی اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تمہارا علم جو ہے وہ بس اتنا ہی ہے کہ تم روح کے بارے میں بھی کوئی نہیں جانتے کہ روح کیا ہے، جی تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے اس وجہ سے تم نہیں جانتے۔ تو یہ کفار مکہ یہودیوں سے جا کے پوچھا کرتے تھے کہ ہمیں کچھ ایسے سوال بتائیے کہ جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے، یعنی محمد کو جا کے تو ہم وہ سوال کریں، اور ایسے سوال ہوں کہ وہ جواب ہی نہ دے سکیں، لاجواب ہو جائیں۔ جب لاجواب ہو جائیں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ تم نبی نہیں ہو۔ نبی جو ہوتا ہے وہ اس کے پاس تو علم ہوتا ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کو کسی بات کا علم نہ ہو، پتہ نہ ہو، تو ہم پھر اس کی نبوت کا جو ہے نا وہ انکار کریں گے۔ انہوں نے پھر روح کے بارے میں کہا کہ تم جاؤ اور جا کے تو پوچھو روح کیا ہے۔ وہ انہوں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ مثال کے طور پہ کوئی اندھا ہو، اسے کیا پتہ کہ جی سبز رنگ کیا ہوتا ہے، سرخ رنگ کیسا ہوتا ہے، جی اور کالا رنگ جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اسے کیا پتہ، وہ تو ہے ہی اندھا۔ ایسے ہی کوئی بھی چیز ہے وہ میٹھی ہے، نمکین ہے، چکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اگر کوئی چکھے ہی نہ اس کو، یعنی کوئی اجنبی سی چیز ہے، تو اب اس کا ذائقہ لینا ہے، پتہ کرنا ہے اس کا ذائقہ کڑوا ہے، ترش ہے، میٹھا ہے کیا نہیں ہے۔ جب تک چکھیں گے نہیں، زبان پہ رکھیں گے نہیں، تو اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی روح ایک ایسی چیز ہے جو لطیف سی ہے بالکل، اور اللہ رب العزت کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو کہ نظر نہیں آتی۔ اب اگر آپ سوال کریں گے روح کیا ہے، تو وہ کیسے بتائیں گے کہ روح کیسی ہے، انسان کی طرح ہے، کسی جانور کی طرح ہے، جی
جنات کی طرح ہے، فرشتوں کی طرح ہے؟ کس طرح ہے؟ روح ہے کس طرح کی؟ اس کی شکل و صورت کیا ہے؟ جی تو لہذا یہ سوال کرنا ہے۔ انہوں نے آ کے سوال کیا، یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور روح ایسی چیز ہے کہ جسم کے ساتھ جب منسلک ہوتی ہے، جسم میں شامل کر دی جاتی ہے، ڈال دی جاتی ہے، تب یہ جسم جو ہے یہ پھر ہر قسم کی حرکت جو ہے سنتا ہے، بولتا ہے، سونگھتا ہے، یہ سارے کام کرتا ہے، سوچتا ہے، دماغ میں اس کے کیا کچھ آتا ہے، جی وہ دیکھتا ہے نظر سے، وہ سارے کام اسی روح کی مدد سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر روح ہی جسم میں نہ ہو تو پھر کوئی بھی کام جو ہے انسان نہ حرکت کر سکے، نہ ہاتھ کے ساتھ کوئی چیز پکڑ سکے، نہ پاؤں کے ساتھ چل سکے، نہ سونگھ سکے، نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے، کوئی بھی کام انسان نہ کرے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جی روح جب تک ہوتی ہے تو پھر یہ فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، روح نکل جاتی ہے تو یہ مردہ ہے، جی ڈیڈ باڈی ہے، اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ گویا کہ یہ ڈھانچہ ہے ایک قسم کا، یہ انسانی اعضاء جو ہیں اس میں روح آتی ہے تو اسی روح کا ہی سارا کمال ہے۔ تو یہ روح جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ وہ بظاہر یہ روح جو ہے نہ شکل و صورت رکھتی ہے، نہ جسامت رکھتی ہے، جی نہ رنگت رکھتی ہے، جی اللہ رب العزت کے راز ہے، اللہ کا راز ہے، اور وہ کون سی چیز ہے، کس شکل کی ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ، فرمایا کہ یہ اللہ کا راز ہے، تو وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ، اور تمہیں کیا پتا روح کے بارے میں، تمہیں تو جتنا علم دیا گیا ہے بس اتنا ہی تم نے جاننا ہے، اور تمہارا علم تو کیا ہے؟ قلیلہ، بہت تھوڑا علم ہے تمہارا۔ وَعَلَىٰ إِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور البتہ اگر شئنا ہم چاہیں، لنذهبن تو لے جائیں، بالذی اس کو یعنی اس قرآن کو، اوحینا جو ہم نے وحی کیا ہے، الیک تمہاری طرف، ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، پس نہ پا سکو اپنے لیے اس کو، علینا ہم پر کوئی وکیل، یعنی اس قرآن پاک کو اگر ہم اٹھا لیں، لے جائیں، تو پھر کوئی بھی ہمارے حضور اس پر وکالت کرتا ہوا نہ پاؤ گے۔ یا کوئی نہ پاتے تمہارے لیے ہمارے حضور اس پر وکالت کرتا ہوا، یعنی یہ قرآن پاک اگر ہم لے جائیں تو یہ جتنے بھی منکر ہیں، جی انکار کرنے والے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ کی طرف سے ہماری بارگاہ میں کوئی وکالت نہیں کرے گا کہ جی قرآن آنا چاہیے، نازل ہونا چاہیے، جی ان کو تو غرض ہی کوئی نہیں ہے نا، کوئی مطلب ہی کوئی نہیں ہے۔ الا رحمۃ من ربک، مگر رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے، ان فضلہ کان علیک کبیرا، یعنی یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے جو ہم قرآن پاک نازل کرتے ہیں آپ پر، تو یہ
نہ کسی کے کہنے پہ نہ کسی کی وکالت پہ ہم نازل کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت ہی اپنا علم جو ہے وہ آپ کے قلب اطہر پہ نازل فرماتا ہے۔ ان فضل کان علیک کبیرہ، بے شک اس کا فضل جو ہے یہ تم پر بہت بڑا ہے، یعنی سب سے بڑھ کر فضل جو ہے یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ علیک کبیرہ، بہت بڑا فضل ہے۔ قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا، تم فرماؤ البتہ اگر جمع ہو جائیں سب انسان اور جن، علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، یہ جمع ہو جائیں اس پر کہ لے آئیں اس قرآن کی مثل، علی ان یأتوا مثل ھذا القرآن، اس قرآن کی، لا یأتون بمثلہ، نہیں لا سکیں گے اس کی مثل، یعنی کائنات کے سارے انسان اور سارے جن، فرمایا لئن اجتمعت الانس والجن، سارے جمع ہو جائیں نا اور اس قرآن کی مثل لے کے آئیں تو لا یأتون بمثلہ، نہیں لا سکیں گے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ان کے بعد کے لیے ظہیرہ مددگار ہو جائیں، یعنی ایک دوسرے کی مدد بھی کریں گے نا اس معاملے میں، قرآن کو بنانے میں، تو نہیں بنا سکیں گے، نہیں لا سکیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور البتہ بے شک بیان کیے ہم نے للناس، لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں، یہ تمام مثالیں بیان کی ہیں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پھر بھی، فَأَبَى، پس پھر بھی، اکثر الناس، اکثر لوگ یا اکثر کفار، الا کفورا، اکثر لوگ، الا کفورا، سوائے ناشکری کے، یعنی ہر قسم کی مثالیں جو ہیں وہ ہم نے بیان کی ہیں اس قرآن میں، تو پھر بھی اکثر لوگ یا اکثر کافر جو ہیں وہ ناشکر ہی ہیں۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور انہوں نے کہا لن نؤمن لکا، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا، آپ پر، حتی تفجر لنا، یہاں تک کہ جاری کر دو، لنا، ہمارے لیے، من الارض، زمین سے، ینبوعا، چشمہ، جی ہمارے لیے چشمہ جاری کر دو، یہ پہلا مطالبہ ہے کافروں کا، یعنی پہلے جو گزر گئے وہ تو گزر گئے نا، یہاں پہ یہ بالترتیب کافروں نے جو مطالبے کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر فرمائے کہ اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری نہ کر دیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے چشمے جاری کر دیے، تو آپ بھی چشمہ جاری کر کے دکھائیں نا۔ تو وہ ایسے بدبخت تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری کیے تھے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، نہ فقط پانی کے چشمے بلکہ
دودھ کے چشمے جاری ہو گئے جی۔ یعنی ایک جنگ کے موقع پہ صحابہ کرام نماز کا ٹائم ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں ہے، کہیں پہ بھی دور دراز کوئی نظر نہیں آ رہا، تو صحابہ کے برتنوں میں بھی پانی کوئی نہیں ہے، برتن بھی خالی ہیں۔ حضور نے فرمایا کسی کے برتن میں کوئی تھوڑا سا پانی ہو، ایک صحابی کے برتن میں تھوڑا سا پانی تھا، آپ نے انگلیاں صرف ڈبوئیں اس میں، جب انگلیاں نکالیں تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ فرمایا کہ اپنے اپنے برتن بھی لے آؤ، خود بھی وضو کرو، جانوروں کے لیے پانی بھر لو اور پینے کے لیے بھر لو اور جمع کر لو پانی۔ اور پھر سارے صحابہ نے اس پانی سے اپنے اپنے برتن بھرے، خود بھی سیراب ہوئے، وضو بھی کیا، طہارت بھی کی جی، پانی کے چشمے جاری کیے۔ لیکن وہ جی موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پانی کے چشمے جاری کیے تھے، آپ بھی پتھر سے کر کے دکھائیں نا جی۔ تو وہ جس نے نہ ماننا ہو نا، تو وہ پھر ایک اعتراض، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ایک مطالبہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر کئی مطالبے کرے گا، ماننا اس نے پھر بھی کوئی نہیں ہے۔ او تکون لک جنۃ من نخیل، یا اب دوسرا مطالبہ آ رہا ہے، او تکون، یا ہو تمہارے لیے جنت، کوئی باغ ہو، یا تمہارے لیے کوئی باغ ہو، من نخیل کھجور کا، وعنب اور انگور کا، فتفجر الانہار پس جاری ہوں نہریں، خلالہا اس کے نیچے سے یا اس کے بیچ سے، یعنی ایسا باغ ہو کھجور کا اور انگوروں کا باغ ہو، اس کے اندر سے کیا ہو، نہریں جاری ہوں، تفجورا یعنی خوب جاری ہونا، خوب اس کے اندر سے نہریں بہتی ہوں، نہریں جاری ہوں۔ او تسقط السماء، اب تیسرا مطالبہ ان کا، یعنی نیچے جو تھا صرف باغ نہ ہو، کھجور کے انگور کے صرف باغ نہ ہو، بلکہ باغ بھی ایسا ہو کہ نہریں بھی جاری ہوں اس میں، اور پھر یا او تسقط السماء، یا گرا دو آسمان، کما زعمت علینا کسافا، جیسے کہ تم گمان کرتے ہو، علینا ہم پر، کسافا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر، یعنی جیسے تم کہتے ہو نا جی وہ آسمان نہ گر پڑے جی تم پر، عذاب نہ آ جائے یہ وہ، تو پھر گرا دو تم آسمان جیسے تم گمان کرتے ہو، زعمتا علینا ہم پر، کسافا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر، ریزہ ریزہ ہو کر گرا دو۔ او تاتی باللہ، یہ اگلا مطالبہ ہے، یا آئے اللہ یا لاؤ اللہ کو، والملائکتی اور فرشتوں کو، قبیلہ کھڑا کر دو سامنے جی ہمارے سامنے، یعنی اللہ کو لے آؤ، اللہ کے کہیں کہ جی میرے نبی ہیں، یا فرشتے اتریں، فرشتے کھڑے ہو جائیں سامنے، وہ کہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو او یکون لک بیت من زخرف، یہ اگلا مطالبہ ہے، یا ہو آپ کے لیے بیت گھر، من زخرف سونے چاندی سے سجا ہوا، یعنی
صرف سونے سے نہیں، ہیرے جواہرات سے سجا ہوا گھر ہونا چاہیے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں اللہ کا نبی ہوں، بادشاہ ہوں کل کائنات کا، تو یہ عام سے گھر میں جھونپڑی میں آپ رہتے ہیں، آپ کا پھر کوئی شاہانہ قسم کا محل ہونا چاہیے، ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا، جی سجا ہوا، یہ ہونا چاہیے۔ او ترقی فی السماء، یا چڑھ جائیں آپ آسمان میں، یعنی آسمان کی طرف پرواز کر جائیں آپ، جی ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے نظروں کے سامنے آپ پرواز کر جائیں اوپر۔ یہ سارے مطالبے انہوں نے کیے۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ چڑھ جائیں گے آسمان پہ تو پھر ہم مان جائیں گے، جی حالانکہ یہ بھی کوئی مطالبہ کوئی چھوٹا تو نہیں ہے نا، لیکن وہ کہنے لگے وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے لِرُقِيِّكَ، آپ کا چڑھ جانا، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا، یہاں تک کہ نازل ہو، یعنی پھر دوبارہ اتر کے آؤ، علینا ہم پر، کتاب نقرأ، لکھا ہوا ہو، جی خط، نقرأ پڑھ کے سنیں، یا پڑھ جو ہم پڑھ سکیں، نقرأ ہم اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ یعنی مطالبہ ان کا کیا ہے کہ یعنی آپ آسمان پہ چڑھ جائیں، تو صرف چڑھنے سے بات نہیں بنے گی، آپ آسمان پہ چڑھ کے جائیں نا تو پھر دوبارہ واپس آئیں، پھر ہم میں سے جتنے بھی کفار ہیں نا، نہ ماننے والے جتنے بھی ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے نام پہ خط ہونا چاہیے، جس پہ لکھا ہوا ہو فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، نام ولدیت کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر پھر لکھا ہوا ہو نقرأ، ہم اس کو پڑھیں، کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہو کہ یہ میرے نبی ہیں، یہ خط اللہ کے نے بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ میرے نبی ہیں، ان پر ایمان لاؤ۔ یہ قل سبحان ربی، اے نبی آپ فرما دیجئے پاک ہے میرا رب، حل کنت الا بشر رسولا، کہ کون ہوں میں مگر بشر بھیجا ہوا، یعنی آدمی ہوں بھیجا ہوا، یعنی یہ نہیں ہے کہ جیسے تم کہتے ہو کہ کوئی اور مخلوق ہونا چاہیے، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، یہ وہ، تو فرمایا کہ میں بھی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی مجھے چنا ہے، مجھے بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور نہیں روکا لوگوں کو، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، اور نہیں روکا لوگوں کو، أَن يُؤْمِنُوا، ایمان لانے سے، اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، باوجود اس کے کہ جب آ گئی ہدایت، اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جب آ گئی ہدایت، یعنی ہدایت آ گئی ہے، نبی آ گئے ہیں، قرآن پاک نازل ہو گیا ہے، ہدایت آ گئی ہے، اب ہم نے ان کو روکا نہیں ہے کہ ایمان نہیں لاؤ، یہ ان کی مرضی ہے، نہیں ایمان لاتے تو نہ لائیں، الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا،
مگر اس بات نے، یعنی نہیں روکا ہم نے، یہ پیچھے تھا نا وما منع الناس، مگر اس بات نے کہ وہ کہتے تھے کافر ابعث اللہ بشر رسولا، کیا بھیجا ہے اللہ نے بشر کو رسول بنا کر. یہ یعنی وہ ایسے بدبخت ہیں کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں نا کہ میں بھی تمہاری مثل بشر ہوں، یہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے. لیکن اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی کہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ہماری طرح بشر ہے. فرمایا کہ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ جو انہوں نے مطالبے کیے ماننا انہوں نے کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے جو بھیجا ہے یہ بشر ہے. تو یہ تو آپ کو اپنے جیسا بشر ہی کہتے ہیں، تو انہوں نے آپ پہ ایمان جنہوں نے نہیں لانا انہوں نے نہیں لانا. قل لو کان فی الارض، تم فرماؤ اگر ہوتے زمین میں ملائکۃ فرشتے، یمشون چلتے پھرتے، مطمئنون اطمینان سے رہتے، سکون سے چین سے چلتے پھرتے یہاں پہ، لنزلنا علیہم من السماء، البتہ نازل کر دیتے ان پر آسمان سے، ملک الرسولا، فرشتے رسول بنا کر. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشری میں کیوں آئے ہیں؟ یہ بڑی توجہ طلب یہ جملہ ہے اور بڑا نکتہ ہے اس میں. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل بشر ہیں جی، جیسے ہم کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں، یہ وہ بھی ہماری طرح کھاتے پیتے چلتے پھرتے، ہم نے شادیاں کی انہوں نے بھی شادیاں کی، ہماری اولاد ہوئی ان کی بھی اولاد ہوئی، لہٰذا ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیج دیتے. زمین میں چونکہ انسان رہتے ہیں تو ہم نے انسان کو ہی نبی بنا کے بھیجنا ہے نا جی. اب فرشتہ اگر نبی بن کے آ جائے تو اس نے آگے ان کو طریقہ سلیقہ جینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا، زندگی گزارنے کے سارے اسلوب جو ہیں وہ کیسے بتانے تھے؟ سمجھ آئیے؟ تو فرمایا کہ چونکہ رہتے انسان ہے اس وجہ سے، تو وہ فرمایا کہ اگر دنیا میں فرشتے رہتے اطمینان سے چلتے پھرتے جی، لیکن ایسا ہے نہیں ہے. فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا اور ان کا مسکن جو ہے وہ اوپر آسمانوں پہ بنا دیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے اگر فرشتے نبی بن کے آتے تو وہ صرف فرشتوں کے لیے مخصوص اپنے ہی مطلب خصلت کے لوگ جو ہیں انہی کے لیے نبی بن کے آتے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ارسلت الی الخلق کافہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مخلوقات کے لیے نبی ہیں، چاہے وہ چرند پرند ہیں، جانور ہیں، کوئی بھی ہیں، ملائکہ ہیں، ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ فرما دیجئے کافی ہے اللہ گواہی کے لیے، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان. یعنی اللہ نے گواہی دے دی میرے بارے میں کہ میں نبی ہوں، تو اللہ کافی ہے، یہ اللہ کی گواہی کافی ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور وہ شخص جس کو ہدایت دیا اللہ نے، فَهُوَ الْمُهْتَدِ، بس وہی ہدایت والا ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جس کو گمراہ کر دے، فلن تجد، آپس وہ نہیں پائے گا، لہم
ان کے لیے نہیں پاؤ گے ان کے لیے اولیاء مدد کرنے والا من دونی اس کے سوا، یعنی جس کے لیے مقدر ہو گئی ہے گمراہی، بس وہ گمراہی ہے، اس کا کوئی بھی والی کوئی بھی مددگار اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم حشر میں لائیں گے ان کو یوم القیامت قیامت کے دن، عَلَى وُجُوهِهِمْ اپنے چہروں کے بل، عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا اندھا اور گونگا اور بہرا، یعنی قیامت کے دن وہ ایسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے کہ وہ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی کیا ہے بچھنے لگے گی، ہاں کلما خبت، جب کبھی بجھنے لگے گی، زدناہم سعیرا زیادہ کر دیں گے ہم ان کو، یعنی دوزخ بجھنے لگے گی، کم ہونے لگے گی آگ، ہم اس کو زیادہ کر دیں گے، سعیرا بڑکا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا، یہ جزا ان کی، بانہم کفروا اس سبب سے کہ انکار کیا انہوں نے بیااتنا ہماری آیتوں کا، وقالوا اذا كنا عظاما، اور کہا انہوں نے کہ جب ہم عظاماً ہڈیاں ہو جائیں گے، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ورفاتاً ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا واقعی لمبعوثون اٹھائے جائیں گے، خلقا جدیدہ نئی تخلیق میں، نئی پیدائش میں ہم اٹھائے جائیں گے؟ جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو پھر کیسے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ جی اس کے بارے میں اب پیچھے گزر گیا نا۔ اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر، کیا نہیں دیکھا ان کفار نے، یعنی جو انہوں نے کہا نا کہ جی ہم جب ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو پھر کیسے دوبارہ ہمیں تخلیق کیا جائے گا، کیسے اٹھایا جائے گا؟ جی تو اس کا جواب اللہ رب العزت دے رہا ہے اس آیت کریمہ میں۔ اولم یروا ان اللہ الذی، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان کافروں نے، ان اللہ بے شک اللہ، الذی خلق السماوات وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو۔ ایک انسان کو پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے، اتنے بڑے بڑے آسمان اور اتنی بڑی زمین جو ہے جس نے پیدا کر دی ہے۔ قادر، وہ قادر ہے، علی ان یخلق مثلہم، اس پر کہ پیدا کر دے مثلہم ان کی مثل، یعنی ان جیسا جسم جو ہے جیسے پہلے تھا دوبارہ پیدا کر دے، وہ اس پر قادر ہے۔ وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور بنا دی ہے واسطے ان کے مدت میعاد، یعنی ایک مدت مقرر کر دی ہے جس میں دوبارہ وہ اٹھائے جائیں گے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، پھر بھی ظالموں نے الا کفورا انکار ہی کیا ہے، مگر انکار ہی کیا ہے یا ناشکری کی ہے۔ پھر بھی ظالم جو ہیں وہ تسلیم نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں۔ قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، تم فرما دو اگر تم تملکون مالک ہو جاؤ، خزائن خزانوں کے، رحمت ربی
رحمت کے، میرے رب کی رحمت کے، میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہو جاؤ، اذا لا امسکتم، تب تو تم روک لو تم خشیت الانفاق، خرچ ہونے کے ڈر سے، یعنی اللہ رب العزت تمہیں اگر خزانے دے دے نا، تم ایسے کنجوس ہو کہ تم ان خزانوں کو بھی روک کے رکھو کہ یہ خرچ نہ ہو جائیں، جی ضائع نہ ہو جائیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان فطرتاً کنجوس ہے، ٹھیک ہے، انسان بڑا ہی کنجوس ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ بے شک دی ہم نے موسیٰ کو 9 آیات بینات، کھلی نشانیاں۔ فصل بنی اسرائیل، پس پوچھو بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم، جب وہ آئے تھے ان میں، جب وہ موسیٰ آئے تھے ان میں، جی بنی اسرائیل سے پوچھو کہ جب موسیٰ ان میں آئے تھے نا، پھر کیا ہوا تھا؟ فقال له فرعون، پس کہا تھا ان کو فرعون نے، انی لاظنک، کہ بے شک میں گمان کرتا ہوں تجھے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، مسحورا، جادوگر۔ السلام جب وہ ایک قبطی کا اور بنی اسرائیلی کا جھگڑا ہوا تھا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار کے تو قبطی کو ہلاک کر دیا تھا، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازشیں ہو رہی تھیں محل کے اندر، تو کسی نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر کر دی، بتا دیا، تو آپ وہاں سے نکل گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب واپس آئے تو نبوت ملی ہوئی تھی، اور اللہ رب العزت نے نشانیاں ان کو دی ہوئی تھیں، معجزات عطا کیے ہوئے تھے، جی۔ تو پھر جب فرعون کے سامنے جو ہے نا آپ تشریف لے گئے، تو فرعون نے کہا کہ یار مطلب تم رہتے تھے محل کے اندر، ہم نے تمہاری پرورش کی ہے، بچپن سے لے کے جوانی تک تم نے وہاں یہاں وقت گزارا ہے، پھر کیا وجہ ہوئی کہ تم یہاں سے چلے گئے، اور مجھے پتہ چلا کہ تم کسی کی بکریاں بھی چراتے رہے ہو، اور پھر واپس آئے ہو، تو اب جو ہے مطلب مجھے پتہ چلا ہے کہ تم کچھ جو ہے نا وہ دکھاتے ہو کوئی ایسے کمال، تو جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے وہ جادو پر مبنی ہے۔ کہا کہ جادو والی بات نہیں ہے، مجھے اللہ نے نبوت عطا کی ہے، میں نبی ہوں، اللہ رب العزت نبیوں کو معجزات عطا فرماتا ہے۔ کہا کہ معجزہ کوئی دکھا دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ 2 معجزے وہاں پہ دکھائے، ہاتھ بغل میں دے کے نکالا تو وہ روشن ہو چکا تھا، چھڑی کو جو ہے نا وہ آپ نے پھینکا تو وہ عصا بن چکی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ معجزے جب اس نے دیکھے تو اس نے پھر کہا کہ جی اب تو جادوگر ہے، یہ تو جادو کے ذریعے سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء، فرمایا موسیٰ نے بے شک تو نے جان لیا، علم تھا، بے شک تو نے جان لیا، ما انزل هؤلاء، کہ نہیں نازل کر سکتا کوئی ان قدرتوں کو، ان کو ہؤلاء، ان کو کوئی بھی نازل نہیں کر سکتا، الا رب السماوات، مگر آسمانوں کا رب، والارض، اور زمینوں کا، یعنی زمینوں کا آسمانوں کا رب ہی اس کو نازل کر سکتا ہے، یعنی یہ نشانیاں جو ہیں، بصائر، آنکھیں کھول دینے والی۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ، اور بے شک میں البتہ گمان کرتا ہوں تجھ کو، یا فرعون، اے فرعون، مسبورا، ہلاک ہونے والا، ہلاکت میں پڑا ہوا میں گمان کر رہا ہوں، اے فرعون، یعنی تمہارا
تمہارا یہ تخت جو ہے یہ الٹنے والا ہے، تم ان قریب ہلاک ہونے والے ہو، تمہاری یہ بادشاہی، یہ تمہارا غرور، یہ گھمنڈ، یہ خدائی دعویٰ، یہ سارا ملیا میٹ ہونے والا ہے جی، زمین بوس ہونے والا ہے، مٹی میں ملنے والا ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ، تو ارادہ کر لیا فرعون نے، ان یستفزہم، کہ نکال دے ان کو، من الارض، زمین سے۔ اس نے یہ ارادہ کیا، فاغرقناہ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پس اغرقناہ، پس غرق کر دیا ہم نے اس کو۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو نکالنے کا ارادہ کیا، لیکن فاغرقناہ، پس ہم نے اس کو غرق کر دیا، ومن معہ، جمیعہ، اور جو اس کے ساتھ تھے سارے کے سارے، سب کو ہم نے غرق کر دیا، یعنی دریا میں۔ وقلنا من بعدہ، اور ہم نے کہا بعد اس کے، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، اسکنوا الارض، کہ رہو یا بسو زمین میں، ایمانداری کے ساتھ رہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب آئے گا وعدہ آخرت کا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، لائیں گے ہم تم کو، تم سب کو، لفیفہ، محشر میں، یعنی محشر میں ہم تم سب کو لائیں گے، اکٹھا کریں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اور حق کے ساتھ، صداقت سے یا حق سے یا حق کے ساتھ، انزلناہ، نازل کیا ہم نے اس کو، یعنی اس قرآن پاک کو۔ وبالحق نزل، اور حق کے ساتھ ہی اترتا رہا، نازل ہوتا رہا۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، یعنی یہ کیوں فرمایا گیا، حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا اور حق کے ساتھ اترتا رہا، یعنی کفار نے اعتراض کیا تھا نا قرآن پاک پہ، کہا کہ یہ کیسا کلام ہے کہ جو آیت آیت کر کے، ایک ایک سورت کر کے نازل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کیوں اعتراض کیا کہ پہلی کتابیں تورات، زبور، انجیل یک بار کی نازل ہوئیں، تو یہ قرآن پاک کیسا اللہ کا کلام ہے، یہ بھی یک بار کی نازل ہونا چاہیے نا، تو یہ کیا ہے، ایک ایک آیت، ایک ایک سورت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کا یہ اپنا کلام ہے جی، یہ ان کا اعتراض تھا۔ حالانکہ اس کے دو جواب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو ہے تورات بھی یک بارگی اللہ نے نازل فرمائی، جو کہ تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، زبور جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے یک بارگی نازل فرمائی، جو کہ قدرتی اوراق کے اوپر لکھی ہوئی تھی، قدرتی اوراق کے اوپر۔ انجیل بھی اللہ رب العزت نے یک بارگی نازل فرمائی، لیکن کسی چیز کے اوپر لکھی ہوئی نہیں تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلب اطہر پہ یک بارگی نازل فرمائی، اور وہ پڑھ پڑھ کے سناتے رہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ یک بارگی نازل ہوئی، لیکن باقی صحیفے 114 صحیفے جو ہیں، 100 صحیفے جو ہیں جی، 100 صحیفے وہ یک بارگی نازل نہیں ہوئے، وہ وقتاً فوقتاً تھوڑے 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 کر کے نازل ہوتے رہے۔ اب یہ کفار جو ہیں ان صحیفوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے۔ ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ کتابیں جو نازل ہوتی رہی ہیں، یک بارگی نازل ہوتی رہی ہیں، وہ محدود وقت کے لیے اور محدود قوم کے لیے، محدود لوگوں کے لیے نازل ہوتی رہی ہیں۔ یہ قرآن پاک جو ہے یہ چونکہ قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا روشن سرچشمہ تھا جی، تو اللہ رب العزت اسی وجہ سے ایک آیت کو نازل فرماتا، تو جب دیکھتا کہ یہ قیامت تک لوگوں کا اس پر عمل پیرا ہونا جو ہے نا وہ دشوار ہوگا، اس کو منسوخ کر کے اور آیت کریمہ اللہ رب العزت لے آتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح
آہستہ آہستہ ضرورت کے پیش نظر اللہ رب العزت نازل فرماتا رہا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، یہ ہو گیا جی نقل الفیفہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر بشارتیں دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ، اور آپ کو ہم نے قرآن دیا۔ فرقناہ، یہ قرآن جو ہے وہ قرآن فرقناہ، یہ مختلف احکام ہیں اس میں، یعنی جدا جدا کر کے اتارا۔ فرقناہ فرق کرتے ہوئے، جدا جدا کرتے ہوئے اتارا۔ لتقرأہ، تاکہ پڑھیں اس کو لوگوں پر، تلاوت کریں اس کی لوگوں پر۔ اعلی مکثن ونزلناہ تنزیلا، لوگوں پر تلاوت کریں اس کو اعلی مکثن، آہستگی کے ساتھ، یا آہستگی بتدریج۔ ونزلناہ، نازل کیا ہم نے اس کو اتار کر، یا ہم نے اس کو بتدریج نازل کیا۔ قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، آپ فرما دیجئے ایمان لاؤ اس پر، او لا تؤمنوا، یا نہ ایمان لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم، بے شک وہ لوگ جو دیے گئے علم، من قبل ہی، اس سے پہلے، یعنی اس قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے علم دیے گئے۔ وہ علم کیا؟ یعنی پچھلی کتابوں کا علم جن کے پاس تھا، جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا وہ نجاشی بادشاہ جس کو علم تھا قرآن پاک پڑھ کے، باقی کتابوں کا علم تھا نا، یعنی انجیل کا علم تھا اس کے پاس، تو قرآن پاک سن کے اس کو یقین ہو گیا کہ جن ہستیوں کا ذکر ہم تورات میں یا انجیل میں پڑھتے ہیں، ان کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ یعنی حضرت بی بی مریم کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑی نفاست کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اس میں بھی ذکر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب، یہ قرآن پاک حق ہے۔ تو فرمایا کہ جن کو ہم نے علم دیا اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم، جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر، یخرون للاذقان سجدا، تو گر پڑتے ہیں اپنی ٹھوڑی کے بل، سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے۔ یعنی ٹھوڑی کو ذکر کیا گیا، لیکن ٹھوڑی سے مراد، ٹھوڑی پہ سجدہ تو نہیں ہوتا نا، تو یعنی جز مثال دے کر کل مراد لیا گیا۔ یعنی وہ سجدہ کرتے ہیں، اپنی پیشانی، ناک پہ سجدہ کرتے ہیں، جب تلاوت سنتے ہیں نا تو پھر بے ساختہ ہو کے گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے۔ وَيَقُولُونَ سبحان ربنا، اور پھر سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربنا، پاکی ہے اے ہمارے رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا کیا ہوا ہے، یا پورا ہونا تھا، البتہ پورا ہونا تھا جی۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور گر پڑتے ہیں ٹھوڑی کے بل، یبکون، روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور زیادہ ہوتا ہے ان کا خشوع، یعنی ان کا گڑ گڑانا جو ہے، ان کا رونا اور زیادہ ہوتا ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، تم فرماؤ اللہ کا نام لو، اللہ کو پکارو یا رحمان کو، یا اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، ایما تدعو، جس طرح ہو سکے، تدعو تم پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، پس اسی کے ہیں نام
حسنا اچھے نام، اسی کے یہ سارے اچھے نام ہیں۔ یہ اعتراض کیوں کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے نا، تو دعا میں حضور سجدے میں ہیں، سجدے میں دعا فرما رہے ہیں، تو ابو جہل سن رہا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یا اللہ فرماتے، کبھی یا رحمان فرماتے۔ جی تو وہ کہنے لگا کہ ہمیں بتوں سے منع کرتے ہیں کہ جی بتوں کی پوجا نہ کرو، خود دو دو خدا کو پکارتے ہیں، کبھی اللہ کو پکارتے ہیں، کبھی رحمان کو پکارتے ہیں۔ کریمہ نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے نازل فرمائی کہ یہ اللہ کہہ کے پکاریں یا رحمان کہہ کے پکاریں۔ نام ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، نہ چیخو یا زور سے نہ پڑھو بِصَلَاتِكَ، نماز میں، یعنی اونچی آواز میں نماز میں نہ پڑھو۔ وَلَا تُخَافِتْ، نہ بہت آہستہ بہا اس میں۔ وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بلکہ تلاش کرو اس کے درمیان کا راستہ، یعنی اتنی آواز بلند آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے کہ قرب و جوار والے جو ہیں ان کو پتہ چلے، وہ بھی سنیں اور ان کو پتہ چلے کیا پڑھ رہا ہے۔ اتنی آواز میں بھی نہیں اور اتنی آہستہ آواز میں بھی نہیں کہ منہ بند کر کے آپ سمجھیں کہ یہ خشوع و خضوع والا زیادہ طریقہ ہے، منہ بند کر کے جناب جی ہی جی میں آپ پڑھیں، یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اتنی آواز میں کہ آپ کو پتہ چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی وہ، لم یتخذ کہ نہیں اختیار کی، والدن اس نے اولاد اختیار نہیں کی یا نہیں بنائی اولاد، ولم یکن لہ شریک، اور نہ اور نہیں ہوگا واسطے اس کے کوئی شریک فی الملکی، بادشاہت میں، جی بادشاہی میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوگا، وہ اکیلا ہی بادشاہ ہے کل کائنات کا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ، اور نہ اس کو کبھی واسطے اس کے کمزوری میں کوئی مدد کی ضرورت پڑے، من الذل، کمزوری میں، نہ اس کو مدد کی ضرورت پڑے من الذل، کمزوری میں، وَكَبِّرُ تَكْبِيرًا، اور اسی کی ہیں تمام تکبیریں۔ جی بڑائی بولتے رہو اس کی تکبیر کے ساتھ۔